السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹی اے اکیڈمی پر آپ سبھی ساتھیوں کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سن 2021 کا پرشن پتر سوالات میں حل کراؤں گا CBSE بورڈ کے آنسر کی کے حساب سے۔ اگر آپ میں سے جو ساتھی پیپر فرسٹ یا سیکنڈ پیپر اردو لیے ہوں، وہ سب ساتھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ کی تیاری کتنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی اردو کمزور ہے تو آپ میری ویڈیو بنے رہیں۔ میں ڈیلی پریویس ایئر کا پیپر میں لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ اس پیپر کو حل کریں گے تو امید میں کرتا ہوں کہ آپ کے جو پرشن ہیں، جو سوالات ہیں، وہ زیادہ تر وہاں پر صحیح کر کے آئیں گے۔ آج کا سب سے پہلا سوال ہے، سبق کے اختتام پر استاد طلبہ سے مقررہ متن سے مختلف اسموں یعنی اسم معرفہ، اسم نکرہ وغیرہ کو الگ کرنے اور اپنی کاپیوں میں لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اسم معرفہ یعنی جو کسی خاص نام کو کہتے ہیں اسم معرفہ۔ اسم نکرہ یعنی اس کا کوئی خاص نام نہ ہو۔ اسم معرفہ یعنی کسی ویکتی کا نام، کسی جگہ کا نام، جیسے دہلی، احمد۔ اسم نکرہ جیسے شہر، لوگ، ویکتی۔ یعنی اس کو الگ کرنے اور اپنے کاپیوں میں لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ ڈیش کی مثال ہے: قواعد کے اصول کے رٹنے، قواعد کی تدریس، قواعد کے وضاحت کے طریقے، سیاق میں قواعد۔ آپشن چوز کیجئے، کون سا آپشن آپ کا صحیح ہے۔ اس میں 4 نمبر آپ کا آپشن صحیح ہے۔ سیاق میں قواعد۔ 137 نمبر سوال، درج ذیل میں ایک تحت شعوری عمل ہے اور طلبہ ان کا استعمال ترسیل کے لیے کرتے ہیں۔ تحت شعوری بولتے ہیں، شعور یعنی سمجھداری، یعنی ایسی سمجھداری کا جو کریا ہے، یعنی سب سے اوپری درجہ، یعنی سب سے اچھا درجہ تحت شعوری عمل ہے، کریا ہے، اور طلبہ اس کا پریوگ کمیونیکیشن کے لیے کرتے ہیں۔ زبان کی آموزش، زبان کا اکتساب، دوسری زبان، لسانی مہارت۔ آموزش آپ یعنی اس کو کہیں گے آپ ایجوکیشن۔ زبان کا اکتساب، اکتساب آپ کہیں گے ایکوائزیشن کو، یعنی پراپتی کو، ارجن کو کہہ لیں۔ دوسری زبان لسانی مہارت۔ آپشن چوز کیجئے، کون سا آپشن آپ کا صحیح ہے۔ 2 آپشن آپ کو صحیح لگتا ہوگا، لیکن اس میں سب سے ویاپک اور سب سے کشادہ کون سا آپشن ہے اس کو چوز کیجئے۔ تو اس میں آپ کا دوسرا نمبر آپشن آپ کا صحیح ہے۔ ایک استاد کی حیثیت سے آپ بچوں میں مطالعے کا شوق کس طرح پیدا کرتے ہیں؟ ان سے صرف درسی کتاب پڑھنے کے لیے کہہ کر، اسباق کی تلخیص یاد کرا کر، اس کے جو کنکلوژن ہے، بچوں میں شوق پیدا کرنے والے ان کی عمر کے مناسب ادب اطفال کے استعمال سے، متن کا ان کی مادری زبان، مادری زبان میں ترجمہ کر کے اور پھر ان سے سوالوں کا جواب یاد کرنے کے لیے کہہ کر۔ 138 کا آپشن چوز کیجئے۔ 138 کا آپ کا تیسرا نمبر آپشن صحیح ہے۔ ادب اطفال ایک لٹریچر ہے، اس میں صرف بچوں کی کہانیاں اور بچوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، اور یہ جب کہانی بچوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو بچوں میں روچی رجحان زیادہ پیدا ہوگا، بچے اس میں دلچسپی لیں گے۔ 139 نمبر سوال، درج ذیل میں سے کون بچوں کی زبان کی آموزش کی سطح کو جانچنے میں معاون ہوگا؟
بچوں سے یاد کی ہوئی نظم کو بآواز بلند پڑھنے کے لیے کہنا۔ حکم والے جو آپشن ہے اس کو پہلے ہی آپ کٹ کر دیجئے تاکہ آپشن کو لگانے میں، صحیح آپشن کو چوز کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ 139 کا دوسرا آپشن ہے سبق کا ان کے مادری یا ایک میں لکھ دیا ہے، سبق کا ان کے مادری زبان میں ترجمہ کرنا، انہیں اپنے خیالات اور احساسات کے آزادانہ اظہار کا موقع فراہم کرنا، طلبہ سے نظم میں مستعمل شعری اعلی کار کو معلوم کرنے کے لیے کہنا۔ تو 139 کا آپ کا آپشن 3 صحیح ہے۔ اس میں بچے اپنے خیالات اور احساسات کے آزادانہ خیال کا اظہار کر رہے ہیں، اس میں ان کو موقع پراپت ہو رہی ہے۔ یہاں پر 140 نمبر سوال، موضوع سے متعلق معلومات اور حالات کے مطابق طلبہ شنیدہ یعنی سنا ہوا اقتباس جملوں، اقتباس کہتے ہیں کوٹیشن کو، پیراگراف کہہ لیجئے، کوٹیشن اقتباس جملوں، محاوروں اور لفظوں سے خاص معنی اخذ کرتے ہیں۔ شنیدہ سنا ہوا جو پیغام کی اس طرح توجیہ ہوتی ہے، نمبر 1 آپشن، نیچے سے اوپر ذیلی مہارتیں، اوپر سے نیچے ذیلی مہارتیں، کل لسانی انداز نظر، مربوط انداز نظر۔ 140 کا آپشن چوز کیجئے۔ 140 کا آپ کا آپشن نمبر 2 صحیح ہے، اوپر سے نیچے ذیلی مہارتیں۔ بچہ جب سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ الف با تا سا سکھائیں گے، کا کھا گا سکھائیں گے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ اوپر سے ہی آتے ہیں، یا کسی پیراگراف کو دیکھیں تو اوپر سے ہی پڑھتے ہیں۔ پہلے چھوٹا لفظ ہوتا ہے، مان لیجئے پہلے اگر ہم اس کو بال لکھواتے ہیں یا کتاب لکھواتے ہیں اور دھیرے دھیرے ایک شبد یا 2 شبد ملا کر ایک لفظ بنواتے ہیں، ایک لفظ 2 لفظ 3 لفظ ملا کر ایک شبد بنواتے ہیں، ایک لفظ بنواتے ہیں، پھر اس سے کیا کرتے ہیں؟ بچوں سے ایک جملہ بنواتے ہیں۔ اسی طرح سے بچے کیا کرتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کی طرف ذیلی مہارتوں کی طرف وہ بچے آتے ہیں، اور دھیرے دھیرے کیا ان کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پیراگراف کو پڑھ سکے، کسی کتاب کو پڑھ سکے۔ اسی لیے اوپر سے نیچے ذیلی مہارتیں، یہ آپشن آپ کا صحیح ہوگا۔ 141 نمبر سوال پہ آئیے، آموزگاروں کو زبان کے حوالے سے ہوئی ان کے پیش رفت کے بارے میں فیڈ بیک دینے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ افیکٹو طریقہ کیا ہے؟ سب سے استاد کو طلبہ کی خامیوں کو جلد از جلد نشان زد کرنا چاہیے، آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ استاد کو صرف انہی طلبہ کو فیڈ بیک فراہم کرنا چاہیے جو زبان کے پریوگ میں، استعمال میں سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ استاد کو چاہیے کہ غلطیوں کا تجزیہ کرے اور پھر ان کے ازالے یعنی دور کرنے کے لیے حکمت عملی وضع کرے اور مادری زبان کے اثر کے باعث ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ استاد کو یہ سمجھ کر غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ طلبہ کو کلاس میں اپنی غلطیوں کی نشاندہی پسند نہ ہو۔ آپشن بڑا ہے لیکن سب سے ویاپک آپشن آپ کو چوز کرنا ہے۔ اس میں مادری زبان کی دیکھیے یہاں پہ چرچا آ رہی ہے۔ مادری زبان یعنی اس غلطی کو دور کرنے کے لیے استاد ایک ایسا طریقہ بنائے، ایک ایسا حکمت عملی تیار کرے کہ مادری زبان کے اثر سے، اس کے پربھاؤ سے، اس کے ہونے والے جو ایفیکٹ، جو اثر جو ہے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ یعنی بچوں کو مادری زبان میں کچھ بتا کر بچوں کے اندر کی جو تروٹیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس کو کیا کرے؟ دور کرے استاد، یہی بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر۔ تو نمبر 3 آپشن آپ کا اس میں صحیح ہے۔ 141 نمبر سوال کا اس کے بعد 142 نمبر سوال پہ آئیے، درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب ہے، یعنی آگے، پرے کا مطلب ہوتا ہے آگے، یعنی اس سے ہٹ کر، جانے کا مطلب ہے درسی کتاب کی سطح سے تھوڑا اوپر پڑھانا، درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد فراہم کرنا، درسی کتاب مکمل کرنا ضروری نہیں، درسی کتاب کے اشکال
کی سطح طلبہ کے ادراک کی سطح سے پرے ہے۔ ادراک بولتے ہیں سمجھ کی جو اس کے جو سطح اسٹیجز ہیں اس سے پرے ہے، اس سے الگ ہے۔ 142 کا آپشن چوز کیجئے۔ درسی کتابوں کے علاوہ اضافی مواد فراہم کرنا، یعنی ایکسٹرا کنٹینٹ، اس کو نالج دینا۔ نمبر 2 آپشن آپ کا صحیح ہے۔ 143 نمبر سوال، زبان کے سبق کی تدریس کے دوران استاد کو سائنس اور سماجی علوم یعنی سوشل اسٹڈیز کے اسباق میں زیر بحث لانا اور طلبہ کو وہ مواد و کنٹینٹ پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے، کیونکہ یہ زبان کے سبق کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح کا انداز نظر ہوتا ہے۔ بین العلومی، نصاب سے پرے زبان، زبان کی تکثیری تدریس، مضمون زبان کی تدریس۔ تو نمبر آپشن چوز کیجئے اس میں۔ نمبر 2 آپشن آپ کا اس میں صحیح ہے۔ نمبر 2 آپشن ایک 144 نمبر سوال، آموزگاروں کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے، یعنی بچوں کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بڑھیا اس میں وکاس کیا جا سکتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ نمبر 1 آپشن، وقت دقت طلب اور پیچیدہ متن پڑھنے کے قابل بنا کر، یعنی دقت طلب اور پیچیدہ یعنی کٹھن جو کنٹینٹ ہے، مواد ہے، اس کو پڑھنے کے قابل بنا کر، استاد کے فراہم کردہ تلفظ کے نمونوں کو سن کر، یعنی اس کا نمونہ جو ہوتا ہے نا، کوئی آئیڈیل جس کو کہیں گے ہم، یہاں پہ کوئی ماڈل کہیں گے، یعنی کوئی سیمپل کہیں گے، یہاں پہ نمونہ کوئی سیمپل کو کہیں گے۔ استاد کے فراہم کردہ تلفظ کے نمونوں کو سن کر اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر، بولتے وقت تمام طرح کی غلطیوں سے بچ کر۔ 144 کا آپشن چوز کیجئے۔ 144 کا آپ کا تیسرا نمبر آپشن صحیح ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اصل زندگی یعنی ریئل لائف میں حالات میں ترسیل یعنی کمیونیکیشن کے قابل بنا کر، اگر ریئل لائف میں بچے کمیونیکیشن کو اپلائی کر رہا ہے پورے طریقے سے، اس کا مطلب کہ بچوں کا اس میں وکاس ہو گیا، اس کا فروغ ہوا، اس میں مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے اس میں۔ تو نمبر 3 آپشن آپ کا صحیح ہے۔ 145 نمبر سوال، قواعد کی آموزش آموزگاروں کو کیا بہتر بنانے میں معاون ہوتی ہے؟ خواندگی، صحت درستگی، روانی، ذخیرہ الفاظ یعنی اسٹاک، جو شبد ہے اس کو اسٹاک کرنا، شبدوں کے ارتھ کو اسٹاک کرنا۔ آپشن چوز کیجئے۔ معاون یعنی مددگار، ہیلپ فل ہوتی ہے یہاں پر۔ خواندگی، صحت و درستگی، نمبر 2 آپشن آپ کا اس میں صحیح ہے۔ صحت یہاں پر جو آپ کے جو یہ شریر کا صحت نہیں ہے، صحت اور درستگی یعنی کون سے ورڈ کو کہاں پہ رکھنا ہے اور درست کیسے اس کے پروننسیشن کو ادا کرنا ہے، یہ صحت مراد ہے یہاں پہ، یہ مطلب یہاں پہ لے رہا ہے، صحت اور درستگی۔ نمبر 2 آپشن صحیح ہے۔ 146 نمبر سوال، زبان کا استاد طلبہ سے برسات سے متعلق اپنے تجربات کو سامنے بیٹھے والدین سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تجربات، ایکسپیرینس، اس طرح کی مشق سے بچوں میں کیا ہوتا ہے؟ تجربات بیان کرتے وقت کلاس میں شور و گل ہوگا، خیالات کا اظہار کی قوت میں اضافہ ہوگا، کلاس روم میں بد نظمی پیدا ہوگی، درسی کتاب پڑھنے کی بوریت کا خاتمہ ہوگا۔ آپشن چوز کیجیے 146 کا۔ 146 کا نمبر 2 آپشن صحیح ہے۔ خیالات کے اظہار کی قوت میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ 147 نمبر سوال، لکھنے کے عمل کے انداز رسائی، لکھنے کے عمل کے انداز رسائی میں شامل ہوتا ہے ایڈیٹنگ، غور و خوض، دہرانا، مسودہ تیار کرنا۔ بول رہا ہے کہ بچہ کو جب لکھنے کے لیے جب کہیں گے، لکھنے کے لیے تب تیار ہوگا، تو یہ اسٹیپ کو آپ کو سجانا ہے، کون سا اسٹیپ آپ کا صحیح ہے اس میں۔ تو نمبر 4 آپشن اس میں آپ کا صحیح ہے اس میں۔ ایک 148 نمبر سوال، زبان کا استاد طلبہ سے
اپنی سب سے بہترین 5 چیزوں کو پورٹ فولیو میں رکھنے اور باقی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے۔ اس کے بعد طلبہ سے اپنی منتخبہ 5 چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ غور و فکر ہوگی ہمجولیوں کی جانچ، خود سے جانچ، استاد کی جانچ، تکمیلی جانچ۔ یعنی استاد پورٹ فولیو سے کچھ بچوں کو کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزوں کو ختم کر دینا ہے اور 5 چیزوں کو پورٹ فولیو میں رکھنے اور باقی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے۔ تو ہمجولیوں کی جانچ ہوگی، تو نمبر 2 آپشن آپ کا اس میں صحیح ہوگی، خود سے جانچ، یعنی خود کا ویکتیگت روپ سے وہاں پہ جانچ کرنا چاہ رہا ہے اور بچے خود اپنے پورٹ فولیو کے جو لکھے جو کچھ چیزیں ہیں اس کو مٹائیں گے اور خود اس میں کچھ رکھیں گے اس کو۔ 149 نمبر سوال، ابتدائی سطح پر یعنی پراتھمک جو سطح پر زبان کی آموزش یعنی سیکھنے کا سب سے اہم ماخذ کیا ہے؟ ارجن کرنے کا سب سے بڑھیا اس میں آپشن میں سے کون سا سب سے مناسب ہے؟ ادب اطفال ہے، اخبار ہے، کمپیوٹر ہے، کلاس روم کی ساری چیزیں ہیں۔ کلاس روم کی ساری چیزیں سے بچے تھوڑی سیکھتے ہیں، یہاں پر کمپیوٹر سے بچے سیکھیں گے نہیں، اخبار سے نہیں سیکھیں گے، ادب اطفال ہوگا یعنی بچوں کی جو لٹریچر ہے، ادب اطفال بچوں کے لٹریچر ہے، اس سے بچوں کی دلچسپی زیادہ ہوگی اور بچے اپنے عمر کے حساب سے ہی کوئی لٹریچر کو، کوئی کہانی کو جب دیکھیں گے پڑھیں گے تو اس سے ان کا رجحان زیادہ رہے گا۔ نمبر 1 آپشن صحیح ہے آپ کا۔ آج کا آخری سوال ہے 150 نمبر سوال، طلبہ میں زبانی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے کم اہم سرگرمی کون سی ہے؟ دیکھیے یہاں پر غلط چیزوں کو یہاں پر پوچھ رہا ہے اور غلط چیزوں کو جب آپ چھانٹیں گے تو 3 آپ کو صحیح چھانٹیں گے تو 1 آپ کو غلط نظر آئے گا۔ اس میں کسی چیز کی وضاحت سب سے کم پوچھ رہا ہے، کسی چیز کی وضاحت، ان کی زبانوں میں کہانی سنانا، استاد کے بعد کہانی کو دہرانا، کسی حادثے کا بیان کریں گے تو بچے سنیں گے، ان کی زبان میں کہانی سنائیں گے تو بچوں کو دلچسپی ہوگی، کسی کی وضاحت، کسی چیز کی وضاحت کریں گے، یعنی سب سے کم جو مناسب ہے استاد کے بعد کہانی کو دہرانا، یہ آپشن آپ کا صحیح ہے، اس میں یہی آپشن غلط ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آپ میں سے جو بھی ساتھی سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنے اردو لیے ہوں، لینگویج فرسٹ ہو یا سیکنڈ ہو، تو میں ان سے آگرہ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل پر بنے رہیں۔ میں ڈیلی بائی ڈیلی میں پریویس ایئر کا سیٹ لے کر آؤں گا اور آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔